بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہ چھٹا محاضرہ ہے اور اس پہ جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ معیت علمی اور معیت ذاتی کا ہے. معیت علمی اور معیت ذاتی کا مسئلہ زبان زد عام و خاص ہے. اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے پہلے اس کی تفصیل ضروری ہے. دیکھیں تمام اہل سنت اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر مکان بغیر زمان کے. اس کی ذات بغیر مکان اور بغیر زمان کے موجود ہے. باقی یہ جو تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ تعبیر ایک مجمل تعبیر ہے. عام طور ہمارے علماء سے جب عوام پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو اصالتاً یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کہاں ہے، یہ کہاں ہونا یہ عرض ہے اور یہ جسم کا خاصہ ہے. عربی میں اللہ کہاں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے این اللہ، جو این عرض ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لا يتوجہ الیہ این ولا کیف. اللہ کی ذات کے حوالے سے این اور کیفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ این بھی عرض ہے اور کیفہ بھی عرض ہے. تو پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے. بالفرض اگر یہ سوال صحیح مان لیا جائے کہ این اللہ، تو پھر ہمارے علماء اسے ایک مجمل جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب یہ جو جواب دیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے یہ مجمل ہے. اس کی 3 تفسیریں، ان میں سے پہلی تفسیر تو بالکل ناجائز ہے، دوسری تفسیر مفتہ بہی اور راجح ہے، اور تیسری تفسیر جائز ہے فقط، اولا نہیں. اگر کوئی کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اگر اس کا یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حلول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حلول کیا ہے، تو یہ مجسمہ حلولیہ کا مذہب ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امکنہ ازمنہ کے اندر چلا گیا ہے. تو یہ کہنا کہ ازمنہ اور امکنہ کی طرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے تو یہ حلولیہ کا مذہب ہے. اور حلولیہ کی کفر تمام علماء کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ کی ذات نے حلول کیا ہے، جیسے کہ بلب ہے سامنے، یہ اس وقت اس کی روشنی اس پوری کمرے میں ہے، بئی معنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حلول کیا ہے، تو یہ کفری مذہب ہے. جیسا کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی دھوپ پوری دنیا میں جو نا ہوتی ہے، تو جس طرح سورج کی دھوپ اور روشنی پوری دنیا میں ہوتی ہے، اگر ای معنی میں اللہ ہر جگہ ہے تو یہ حلولیہ کا عقیدہ ہے، وَذَلِكَ كُفْرٌ بَوَّاحٌ. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی جو مفتابی یا اولا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے علماً، کہ باعتبار علم ہر جگہ ہے، باعتبار قدرت کے ہر جگہ ہے. اصل اشاعرہ ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے، محققین ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم ہے، ہر جگہ باعتبار قدرت کے. یہی مذہب اصل. اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم ہے، اس پر تقریباً 40 سے زیادہ اجماعات ہیں اہل سنت کی. میں نے 10-12 اجماعات یہاں اس محاضرے میں نقل کیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم کے. اب اس پہ تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم ہے. ایک تو اس پر اجماعات ہمارے تمام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ. اور باقاعدہ مفسرین نے کہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ میں معیت علمی کے اوپر علماء نے اجماع ذکر کیا ہے، اس پر اجماع. اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے. ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم کے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے حلول کیا ہے امکنہ میں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو ان کی صفت علم بھی قدیم ہے.
تو جس طرح حلول سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تو اس کی صفت قدیمہ صفت علم بھی پاک ہے حلول سے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے اکابر نے دیا ہے. امام ابو بکر ابن العربی المالکی المعافری نے ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوزی کے اندر اس کا جواب دیا ہے. عارضۃ الاحوزی کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ حلول کر گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے باعتبار علم. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یغیب عن علمہ شیء، لا یغیب عن علمہ ذرۃ فی تمام الکائنات. اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، یہ حلول کو مستلزم نہیں ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آپ ادھر میرے پاس بیٹھے ہوئے مولانا حیدر صاحب، اور آپ کا اپنا جس کمرے میں آپ سو رہے گھر میں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اپنے کمرے پر علم ہے کہ چارپائی کہاں رکھی ہوئی ہے، الماری کہاں ہے، آپ کی کتابیں کہاں رکھی ہوئی ہیں، تو ادھر سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا علم وہاں کمرے کے اندر حلول کر گیا، وہاں چلا گیا، حلول کر لیا اور وہاں سے سب کو کیچ کر کے واپس آ گئے. ایسا معنی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ان کے پاس ہے، پھر بھی اس کا علم اس کے کمرے کے اوپر. یوں ہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار علم کے ہر جگہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم نے حلول کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یغیب لا یعزب عن علمہ مثقال ذرہ، لا یغیب عن علمہ مثقال ذرہ. یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ باعتبار علم کے ہر جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ باعتبار علم کے ہر جگہ ہے. یہ جمہور متکلمین اشاعرہ ماتریدیہ کا مذہب ہے. ایک بات تو یہ سمجھیے. تیسری، یہ جو عوام کو علماء ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے باعتبار ذات کی، لیکن بلا کیف. بلکہ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے بلا کیف. اللہ پاک مکان میں ہے بلا کیف. تو یہ متشابہات میں سے، اور اصل میں یہ بعض اہل حق صوفیہ کا مسلک ہے، جمہور صوفیہ کا مسلک نہیں ہے. جمہور صوفیہ کا مسلک وہی ہے جو دوسرے نمبر پر آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ رئیس صوفیہ ہے، انہوں نے باعتبار علم ہی لیا ہے. ہمارے تصوف کے سب سے چھوٹی کی کتاب الرسالۃ القشیریہ ہے. جنید بغدادی رحمہ اللہ نے معیت و معیت الکلاء، معیت الحفاظہ، معیت علمی کو لیا ہے. التعرف بحقیقت التصوف میں امام کلابازی جو مشہور صوفی ہے بلکہ رئیس صوفیہ ہے، انہوں نے معیت سے معیت علمی مراد لیا ہے. ہاں، معیت ذاتی بلا کیف اس کو بعض ہمارے اہل حق صوفیہ نے لیا ہے، اور جیسے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لیا ہے، بعض اور دیگر صوفیہ میں نے بھی لیا ہے. اور یہ اصل میں وحدت الوجود کا فرعی مسئلہ ہے، یہ وحدت الوجود سے نکلا ہوا ہے. جو حضرات وحدت الوجود کے قول کے قائل ہیں اس پر تفریق کرتے ہوئے وہ معیت ذاتی بلا کیف کے قائل ہیں. اور آپ ذہن میں رکھیے کہ اصل عقیدہ جو ہے وہ معیت علمی کا ہے، عقیدہ اصل معیت ذاتی کا نہیں ہے بلا کیف. اس کی وجہ یہ کہ یہ فرع ہے کس کا؟ وحدت الوجود کا. اور وحدت الوجود کے بارے میں کلمہ متفق ہے کہ وہ عقیدہ نہیں ہے. حضرت تانوی نے بھی لکھا ہے بوادر النوادر میں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم میں بھی لکھے. سب حضرات نے لکھے کہ یہ عقیدہ نہیں، یہ ذوقی مسلک ہے، یہ ذوقی مسلک ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حضرات وحدت الوجود نہیں مانتے بلکہ وحدت الشہود کو مانتے ہیں جیسے مجدد الفسانی، تو ان کے اوپر گمراہ کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو اس عقیدے کی مخالفت اس نے کی ہے تو پھر تو گمراہ ہونا چاہیے، لیکن گمراہ کا فتویٰ کوئی بھی اس پر نہیں لگاتا. تو یہ ذوقی مسلک ہے. تو یہ جو ذوقی مسلک ہے وحدت الوجود، اس سے یہ تفریع فرع جو نکلا ہے، ان فروع میں ایک فرع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار ذات کے ہے بلا کیف مکان میں. اب یہ جو بلا کیف کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے، اس کو کوئی نہیں سمجھتا. اس کا کنہا، اس کی حقیقت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. تو یہ بعض اہل حق صوفیہ کا مسلک ہے. اور یہ جو تیسری نمبر پر مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معیت ذاتی بلا کیف حاصل ہے، یہ معیت علمی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. ان دونوں میں تخالف نہیں، ان دونوں میں تضاد نہیں. جیسے کہ قضیہ مانت الخلوہ ہوتا ہے،
زید فی البحر واما لا یغرق فزید فی البحر ولا یغرق بحیث ان یکون فی السفینہ. تو یہ تیسرا مسلک بھی بعض اہل حق صوفیہ کا ہے، وہ یہ اہم. اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوادر النوادر میں صاف لکھا ہے کہ اگر عوام کی سمجھ میں مائیت ذاتی بلا کیف والا مسئلہ نہ آ جائے تو اس کے سامنے نہ رکھو، کیونکہ اصل مائیت وصفی ہے اور مائیت وصفی سے مراد مائیت علمی ہے. انہوں نے خود صاف لکھا ہے کہ مائیت علمی والا مسئلہ کا اصل ہے، اور ہمارے دیگر حضرات نے مائیت علمی پر اجماع نقل کیا ہے جمہور کا اور اتفاق نقل کیا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو یوں سمجھیے. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مائیت ذاتی کو ثابت کرو، اور بئی معنی وہ ثابت کرتے ہیں کہ مائیت علمی کو وہ ثانوی درجے میں رکھتے ہیں یا اس کو ضمناً رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. هذا انحراف عن سبیل الجمہور. جمہور مائیت علمی کو کلی کی حیثیت دیتے ہیں اور اس کو عقیدی کی حیثیت دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہمارے حلقوں میں وہ کہتے ہیں کہ مائیت ذاتی بلا کیف اصل ہے، مائیت علمی ضمناً ہے، مائیت علمی ثانوی درجے میں. یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے. اور بعض لوگ تو مائیت علمی کو ٹچ نہیں کرتے اور مائیت ذاتی کو صرف بیان کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مائیت ذاتی بلا کیف جو ہے، یہ جو ہم بلا کیف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مائیت ذاتی بلا کیف بھی حاصل ہے اور یہ بھی جائز ہے، یہ جو مسلک ہے یہ اس پر ہمارے بعض اکابر نے تصریح کی ہے، اس لیے اس کو ہم مانتے ہیں، اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اس کے ہم دفاع بھی کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. مثلا اس پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى اور اس کے ساتھ بذاتہ ہی لفظ لگائے تو یہ بدعت بن گیا، اور یہاں مائیت ذاتی کے ساتھ بلا کیف والا لفظ بنائے تو یہ بدعت نہیں بنا. تو وہاں بذاتی لفظ استوا کے ساتھ لگایا وہ تو بدعت بن گیا، ابھی ہم نے پڑھا، اور یہاں مائیت ذاتی کے ساتھ بلا کیف کا لفظ لگائے تو یہ بھی بدعت ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مائیت استوا کے ساتھ اگر ہم بذاتہ کا لفظ لگائے تو یہ تقسیم کی طرف مفضی ہے، اور مائیت ذاتی کے ساتھ اگر بلا کیف کا قید لگائے تو یہ تقسیم سے نفی کرتا ہے. تو یہ خیر کی طرف آ رہا ہے، وہ شر کی طرف جا رہا ہے. تو شر کی طرف جانے کی وجہ سے بذاتہ ہی کا لفظ سلف نے منفی کر لیا ہے اور اس کے اوپر رد کیا ہے. اور مائیت ذاتی کے ساتھ جب بلا کیف کا قید لگاؤ تو یہ تو شر کی نفی کرتا ہے. اس وجہ سے مائیت ذاتی کو بلا کیف کے قید کے ساتھ جو ہے نا یہ ثابت کر سکتے ہیں. باقی اس میں غلو کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ بات سے پوچھا گیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مائیت ذاتی حاصل ہے تو کیا اللہ تعالیٰ گٹر کے اندر بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہے تو ہے، لیکن اس طرح تعبیر کرنا سوئی ادب کے زمرے میں آتا ہے. نعوذ باللہ، کتنی خطرناک بات ہے یہ نقل کفر نباشت. ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تم کہتے کہ مائیت ذاتی ہے بلا کیف تو کیا وہ فروش کے اندر ہے، مذاکیر کے اندر ہے؟ اس نے کہا ہے تو ہے لیکن یہ تعبیر ہم نہیں کر سکتے. بہت نقصان کی بات. یہ علم کلام کے اس تباہری علم سے بے خبری کی دلیل ہے، اور بعض لوگ اس کو عوام کی تقریروں میں بیان کرتے. یہ تو علمی مسئلہ ہے، یہ تو عقیدی کا مسئلہ تھوڑی، یہ تو ذوقی مسئلہ ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ طلبہ کے سامنے بیان کرو. عوام کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو اس باتوں میں الجھانا میرے خیال میں یہ دور اندیشی نہیں ہے، یہ امت کو شر کی طرف دھکیلنا ہے. اس سے بڑے بڑے اہم مسائل ہے، امت کو اس کی طرف متوجہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے. بعض حضرات ایک دوسرا مسئلہ آپ کے خدمت میں پیش کروں، اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ ہمارے بعض اہل حق نے لکھا ہے کہ مائیت ذاتی کا اس بات کرنا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ مائیت ذاتی بلا کیف ہو یا مع الکیف ہو. اس کی ساتھ کیا کرو گے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اصل اجماع مائیت علمی پر ہوا ہے، جیسا کہ یہ قول علامہ خضر شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنے مائناس کتاب استحالۃ المعیہ بالذات وما یزاحیہا من متشابہ الصفات میں یہ قول کیا ہے. تو تفصیل سے اپنے آپ کو سمجھاؤ. اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر مائیت ذاتی بلا کیف کا قول علی اطلاق کیا جائے تو یہ راستہ ہموار ہو جائے گا حلولیہ کے لیے. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مائیت ذاتی بلا کیف اللہ کو
ثابت ہے، لیکن بعد میں لوگ اس سے بات سے بتنگڑ بنانے میں تو لوگ ماہر ہیں. بعد میں لوگ کہیں گے نہیں مائیت ذاتی مال کیف حاصل ہے، مائیت ذاتی مال حلول ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے اس تناظر میں کہا ہے. علامہ خضر شنقیطی نے اپنی کتاب استحالۃ المعیت بالذات میں اس طریقے سے علی اطلاق رد کیا ہے، لیکن اس کا رد اس وجہ سے حفظ ما تقدم کے طور پر، لیکن فی الواقع ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے کہ معیت ذاتی بلا کیف، یہ قول اگر کوئی کرے اہل حق میں سے تو بالکل صحیح ہے. اور یہ معیت ذاتی بلا کیف معیت علمی کے ساتھ جمع ہو سکتے، اس سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اصل بات، اصل چیز اور اصل مذہب اہل سنت والجماعت کا معیت علمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تو غیر مقلدین کا مسئلہ ہے. تو اگر غیر مقلدین کرے کہ اللہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو تم کہو گے کہ دو ہے، یہ بتاؤ مجھے. کہتے نہیں تو غیر مقلدین بھی معیت علمی مانتے ہیں. بھائی غیر مقلدین تو شرط میں قلیلہ ہے، مستحدثہ ہے. پھر یہ تھا یہ قول ہمارا ہے، یہ کہوں کہ ہمارے جیسا قول سلفیوں نے کیا ہے تو اچھی بات ہے نا، ہمارے طرف آگے. اور پھر ہمارے ان میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ باعتبار ذات حسن عرش کی اوپر ہے اور باعتبار علم کے ہر جگہ ہے، اور ہم کہتے ہیں باعتبار ذات کی موجود بلا مکان ہے اور باعتبار علم تمام جگہوں میں. ہمارے ان میں تھوڑا فرق ہے. تو اس فرق، باریک فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ زیغ و ضلال کے شکار ہو جاتے ہیں اور غیر معتدل ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو آپ سمجھ گئے نا مولانا سیف صاحب؟ سمجھ گئے نا؟ یہ جوہری نقطے ہیں، ان جوہری نقطوں کو تم سمجھ گئے بس سب چیز سمجھ گئے. نیچے جو ابھی تقریر آ رہی ہے یہ صرف اس مسئلے کی تقریر ہے. پڑھو مولوی صاحب. سے متعلق علماء اہل سنت کا متوازن موقف. آج کا محاضرہ ماہیت المعیت اور ماہیت علمی سے متعلق ہے. اور بخواص میں چونکہ یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اہل سنت کے اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اس لیے یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت مناسب ہے. پہلی بات، اہل سنت کا عقیدہ میں نے کہا یہ سب چیزیں اپنے پڑھ لی ہیں زبانی. ابھی حضرت تانوی کے حوالے کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی مزید تفصیل حضرت تانوی رحمہ اللہ نے بوادر النوادر میں بیان فرمائی. حضرت تانوی کی کتابیں میں مایا ناز کتاب ہے اور یہ حضرت کی آخری کتابوں میں. اور ان کو تمنا تھی جب یہ مطبعہ میں چلا گیا تو کہتے کہ کاش یہ کتاب آ جائے، پھر اس کے بعد اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور الحمدللہ ان کی زندگی میں پھر آ گئی. ابھی ہندوستان میں اس کے اوپر 4 جلدوں کے اندر تحقیق ہوا ہے، وہ نسخہ ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچا، لیکن کتاب بہترین. تو کہتے ہیں اس کی مزید تفصیل حضرت تانوی نے بوادر النوادر میں بیان فرمائی. لکھتے ہیں اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک وہ جو اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے باعتبار علوی معنوی، عرش کے اوپر اقتدار حاصل ہے، یہ کہنا صحیح ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے باعتبار وجود حصی، یہ مجسمہ کا مذہب ہے، یہ غلط. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ عرش کے اوپر ہے باعتبار معنوی کی کہ عرش کے اوپر قبضہ اقتدار حاصل ہے. وشانہ عال وهو العلی العظیم میں علی علو کا معنی علو معنوی اہل سنت کرتے گئی تھی. صحیح ہے نا؟ دیکھیں مسئلہ قال اللہ تعالی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، سوال کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال وهو معكم الآیہ. فمن الناس من يقول ان القرب باعتبار الذات والوصف ويقول بعض الناس ان القرب بحسب الوصف فقط. بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ذاتی علمی حاصل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرب علمی حاصل ہے. فأي الحزبين على الصواب وأي الفريقين على الحق وإن كان الله قريبا بالذات. اگر اللہ قریب بالذات تو هل يقرب مع كونه استواء على العرش ام لا، تو کیا اس کو قرب ذاتی مع استواء على العرش کے بھی حاصل ہے یا نہیں. ثم الذين يقولون بالقرب الوصفي، جو مائیت علمی کا دعویٰ کرتے ہیں، يدعون بالقائلین بالقرب الذاتی انہم کفروا. يدعون تو وہ دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں پر جو قرب ذاتی کا قول کرتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا قول کیا. انہم کفروا بقولهم بالقرب الذاتی. وهل يجوز نسبة الكفر من قال ان القرب ذاتی ام لا. یہ اعتراض. جواب میں حضرت تانوی کا جواب بہت قیمتی ہے. جواب کا خلاصہ یہ کہ اگر خواص ہو اور قرب ذاتی کو سمجھے تو ضرور قول کرے قرب ذاتی خواص کا مطلب ہے. لیکن اگر قرب ذاتی کو نہ سمجھے تو عوام کے لیے اصل قرب وصفی ہے. تو عوام اور خواص سب کے لیے عقیدہ عام ہوتا ہے تو وہ قرب وصفی ہے. اور ذوق مذہب قرب ذاتی کا ہے بلا کیف تو وہ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں
الجواب لما كان المتبادر عند العامة من المعية الذاتية هي المعية الجسمانية ابتلها العلماء وكفر بعضهم القائلين بها. جواب یہ ہے کہ چونکہ عوام کے نزدیک معیت ذاتی سے معیت جسمانی ہے تو علماء نے معیت ذاتی کو باطل کیا، اور جس نے معیت ذاتی کا قول کیا ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. ولو اريد بها المائیت الغیر المتکیفہ، اگر معیت ذاتی سے معیت ذاتی بلا کیف لے لو، فلا معذور فی القول بها، تو یہ قول کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. والامتناع فی اجتماع بالاستواء، اب کہتے ہیں کہ قرب ذاتی بلا کیف اور قرب علمی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. دیکھیں والامتناع فی اجتماع بالاستواء، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لأن الذات لیست بمتناہیہ، کیونکہ اللہ کی ذات متناہی نہیں ہے، والمعیت لیست بمتکیفہ، اور معیت ذاتی متکیفہ نہیں ہے. ومن لم يقدر على اعتقادها بلا کیفیہ، اور جو آدمی اس پر قدرت نہ رکھے، معیت ذاتی بلا کیف کی سمجھنے پر قدرت نہ رکھے، فالاسلم له، تو بہتر اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ ان یقول بالمعیت الوصفیت فقط، کہ وہ معیت علمیہ جمہور کا قول اختیار کرے. سب بات ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، حضرت امین نے کیا ہے، اور یہی ہمارے اکابر ہے. اچھا، وبهذا التقرير خرج الجواب من سؤال وارتفع كل إشكال والحمد لله الكبير المتعال عن كل مقال وخيال. سمجھ گئے نا یہ تنوی کی ادیبانہ انداز میں. تو یہ اس کا جواب ہوا. لہذا معیت ذاتی اور معیت علمی میں یہی تفصیل ہے. چلو پہلی تنقید، ہمارے بعض علماء دیوبند عوام کو سمجھانے کے لیے اس طرح تعبیر کرتے ہیں. یہ تنقید گزر گئی، میں نے اپنے باتوں میں کر لی. دوسری تنقید جب اللہ تعالیٰ بے اعتبار علم ہر جگہ موجود ہے اور صفت علم تو یہ بھی تنقید گزر گئی کہ اس پر اعتراض آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معیت علمی حاصل ہے کہ کیا اللہ کے علم نے حلول کیا ہے امکنہ میں؟ تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ نہیں، حلول نہیں کیا، بلکہ معنی یہ ہے کہ لا یعزب عن علمہ مثقال ذرہ. چلو تیسری تنقید، بعض لوگ معیت ذاتی پر قرآن مجید کے عیسائیت اور حکمان کو ہاں یہ ایک اعتراض ہے. جو حضرات معیت ذاتی کو مانتے ہیں بئی معنی کہ معیت علمی کو ثانوی درجہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم میں وہ ضمیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذات ہر جگہ ہے. تو معیت ذاتی اس سے ثابت ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معیت ذاتی بلا کیف ہے. یہ ان حضرات ہمارے خلاف یہ آیت ہے ہی نہیں. دوسرا جواب، یہ تسلیمی جواب ہے. منعی جواب یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم، اس میں ہماری جو باتیں ہوا کے اندر ہے ہی نہیں، معکم کے اندر ہے. بھئی یہاں ہم کہہ رہے ہیں، عنوان دے رہے ہیں مسئلے کو معیت ذاتی، ہوا ذاتی ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معیت کی بات کر رہے ہیں. یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر اللہ کی ذات کی طرف راجع ہے، تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم تو اللہ کی ذات ہر جگہ ہے نا، تو یہ معیت ذاتی کی دلیل ہے. تو ہم تو ہوا کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ معیت کی. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم میں مع کے اوپر اجماع ہوا ہے کہ اس سے مراد معیت علمی ہے. تو آپ کی بات تو تب صحیح ہوتی کہ اب ہوا کے اندر بات کرتے ہیں، ہم تو ہوا کے اندر بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کر رہے ہیں کس کے اندر؟ معیت کے اندر. اس لیے تو اس مسئلے کا عنوان ہی معیت علمی اور معیت ذاتی ہے کہ بات مع کی اوپر ہو رہی ہے، ہوا کے اندر نہیں ہو رہی. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ، اگر ہوا کو تم اللہ کی ذات کی طرف راجع کرو تو یہ صفات کی طرف بھی راجع ہوگا. توضیح تنویح کے اندر یہ مسئلہ ہے، تنویح کے اندر، اور خاص کر وہاں جہاں اللہ کی ذات سے صفات الگ نہ ہو. اللہ کی صفت علم اللہ سے الگ ہے کیا؟ اللہ کا صفت اللہ سے غیر ہے؟ غیر نہیں ہے نا. تو جب وہ ضمیر اللہ کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے تو صفت کی طرف بطریق اولیٰ راجع ہوا. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم، اللہ تعالیٰ ذات اور صفات کے اعتبار سے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ اعتراض بھی اہل حق پر نہیں ہو سکتا. اچھا چوتھی تلقین. چلو بہرحال صوفیہ اگر یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ فی کل مکان بلا کیف و بلا حلول، یہ اس کا جواب بھی ہو گیا کہ الرحمن علی العرش استوى بذاتہ، وہاں کہنا بدعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معیت ذاتی حاصل ہے بلا کیف یہاں کہنا جائز ہے. یہ کیوں؟ اس کا جواب گزر گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی چھوڑ دو، آگے چلو. معیت علمی اور اجماع امت. یہاں سے ان تفاسیر کے کچھ حوالے ہیں ان کتابوں کے جس میں معیت ذاتی پر اجماع کی دلیل ہے کہ معیت علمی کے اوپر اجماع ہوا ہے. چلو
قال الإمام ابن عتيق ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالو کہ علمی مسئلہ ہے، عوام کے سامنے نہ لائے کرو. دیکھو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم عوامی لوگوں کے سامنے پیش کرو اس سے فتنہ کھڑا ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری جگہوں میں لکھتے ہیں هذا مما يعلم ولا يفتى به. ہمارے اکابر کا طریقہ بھی یہ تھا. امام اہل سنہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیقات کو آپ دیکھیں کہ اہل بدعت کے خلاف انہوں نے کتنا کام کیا، لیکن ان کی عوامی تقریروں کو آپ دیکھیں بالکل اس میں اختلافی مسئلے کو نہیں چھوڑتے تھے. تو عوام کے سامنے ایک تو ہوتا ہے ایک خاص موقع اور ضرورت شدیدہ، وہ مستثنیٰ ہے. عمومی حالات میں عوام کے سامنے صبر کی باتیں کرو، اتفاق کی باتیں کرو، حسد نہ کرنے کی باتیں کرو. امت کی شیراز کو کیوں بکھیر رہے ہو، کیوں امت کو تباہ کر رہے ہو، ان جزوی مسائل میں کیوں امت کو انڈیل رہے ہو. تو عوام کے سامنے یہ باتیں نہ کرو، اس کو ادب کے دائرے میں علمی انداز میں رکھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلو. قال الإمام ابن عتيق وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم معناه بقدرته وعلمه وإحاطته، وهذه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيها، ودخل بالإجماع من يقول بأن المشتبه كله ينبغي أن يمر ويؤمن به ولا يفسر، وقد أجمعوا على تعبير هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها. قال سفيان الثوري معناه علمه معكم وتأويله هذه حجة عليه بالغيب. قال الإمام الرازي تحت هذه الآية وهو معكم أينما كنتم. یہ دیکھیں نا، وَهَذِهِ آیَةٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِيهَا، اور اس آیت کے اندر بقدرتی و علمہ والی تعویل پر علماء نے اجماع کیا ہے. دیکھ لیا نا، آگے پڑھو. اجماع نمبر 2. قال الإمام الرازي تحت هذه الآية وهو معكم أينما كنتم. قال المتكلمون هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة، وعلى التقديرين فقد انعقد الاجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهل والحيز. فقد انعقد الاجماع محل استدلالی ہے. آگے پڑھو. اجماع نمبر 3. قال الإمام ابن جزي الغرناطي یہ التسهيل لعلوم تنزیل جس نے لکھی ہے، جو کہتے ہیں قال الامام ابن جزي الغرناطي وهو معكم اينما كنتم، يعني انه حاضر مع كل احد بعلمه واحاطته، واجمع العلماء على تاويل هذه الايه بذلك. اللہ کو مائیت علمی حاصل ہے، اس پر تمام اہل علم نے اجماع کیا ہے. اور اسے بریلوی کا ایک اعتراض بھی ختم ہو گیا. ہمارے برادران کہتے ہیں بریلوی حضرات کہ یہ جو حاضر ناظر ہے یہ حضور علیہ السلام کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. انتہائی خطرناک بات ہے. حاضر ناظر اللہ کی صفت ہے. حاضر کا معنی ہے حاضر بعلمہ، کیا اللہ اس وقت حاضر بعلمہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں مجھے. ہم اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجل ہے، فنا ہے. اللہ کا علم اس وقت ہمارے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے. حاضر بعلمہ یہ معنی ہے. اور ناظر ببصرہ، حفیظ نے کثیر نے یہ معنی کیا، ناظر ببصرہ، اللہ تعالیٰ میں دیکھتا بھی ہے اور حاضر بعلمہ بھی ہے. تو حاضر ناظر کس کا صفت ہوا؟ تو کیا حضور حاضر ناظر ہے اس معنی میں؟ تو حاضر ناظر حضور کا صفت کس طرح بن سکتے ہیں مجھے بتاؤ. تو یہ بریلوی فرق بریلوی پر رد ہے اور ان کی جہالت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. چلو. قال أبو حيان الأندلسي وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم والقدرة. ابو حیان الاندلسی بہت بڑے آدمی تھے، جس نے البحر المحیط لکھی ہے. كان جبل من العلوم، جبل عظیم جدا. اس نے صرف کے اندر ایک کتاب لکھی ہے 5 جلدوں. صرف تو چھوٹا علم ہے. صرف کے اندر اس کی کتاب کا نام ہے ارتشاف الضرب عن لسان العرب. یہ کتاب میرے مکتبے میں ہے اور اس کے پیچھے میں بہت پھرا ہوں. اللہ نے مجھے دی ہے یہ کتاب، بہترین کتاب ہے. صرف کی اتنی بڑی کتاب میں نے اور نہیں دیکھی. ارتشاف الضرب عن لسان العرب. نحو کے بلا مدافع امام تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عاشق تھے، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی تفردات سے باخبر ہوئے پھر ان سے ان کا دل بھر گیا، پھر ان کے قریب نہیں جاتے تھے. النہر المات، البحر المحیط کے حاشی پر النہر المات ایک زمانے میں چھپا تھا. النہر المات کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اوپر صریح رد بھی موجود ہے. امام ابو حیان اندلسی کی. امام ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ باقاعدہ کہتا ہے کہ میت علمی کے اوپر اجماع ہے. دیکھیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ بِذَاتِهِ أي بالعلم والقدرة. قال الثوري المعنى علمه معكم، هذه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيها، وأنه لا تقبل على ظاهرها من المعية بالذات. یہ پھر آگے دوسری بات شروع ہوگی. چلو آگے پڑھو. ترجمہ میں نے پورا دیا ہے، آگے آپ خود مطالعہ کریں.
تکرار میں یہ چیزیں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ تکرار کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ. چلو. إجماع نمبر 1 قال الإمام ابن كثير ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية وهو معكم معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ به دیکھیں یہ وہی بات ہے جو میں نے کہا کہ اللہ حاضر ہے بعلمه ناظر ہے ببصره. حافظ ابن کثیر کہتا ہے قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية وهو معكم معية علمه تعالى. ولهذا حكى غير واحد الإجماع. بہت سارے علماء نے اجماع کو نقل کیا ہے کہ معیت سے مراد کون معیت ہے؟ کون سوال؟ معیت علمی ہے. ولا شك في إرادة ذلك ولكن سموا أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيه أي حاضر ببصره ناظر ببصره فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. تو حاضر ناظر اللہ کی صفت. تو لہٰذا فرقہ تو اللہ کا یہ کہنا کہ حاضر ناظر حضور کی صفت ہے تو اللہ کی صفت حضور کو دینا یہ ناروا ہے اور ناجائز. یہ قول غلط قول ہے. چلو. إجماع نمبر 6 قال الإمام الثعالبي وهو معكم أينما كنتم معناه بقدرته وعلمه وإحاطته وهذه آية أجمعت الأمة ومعكم أينما كنتم معناه بقدرته وعلمه وإحاطته وهذه آية أجمعت الأمة على هذا التعبير فيها معية علمي پر باقاعدہ اجماع ہے. علامہ محمود آلوسی فرماتے وهو معكم أينما كنتم تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما كانوا. وقيل یہ اس سے پہلے جو ہے نا اس پر اجماع ہوا ہے. اجماع کا نقل یہاں اس عبارت میں نہیں لیکن اس علامہ آلوسی نے اس عبارت کے قریب اجماع کا لفظ نقل کیا ہے. آگے چلی جائیے. اجماع نمبر 8 قال الامام محمد خضر الشنقیطی رحمہ اللہ فانت تراه صرح بان الامة اجمعت على تعبیر هذه الآیة بالعلم. سلف نے اجماع کیا ہے کہ تعبیر کرو. کون سا تعبیر؟ تعبیر علمی. اور نیچے چلے جاؤ. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چارم یہ کہ نصوص صفات بعض تو ایسے ہیں جن میں بالاجماع تعبیر لازم ہے جیسے وہو معکم اینما کنتم اے بعلمہ اور وہ ان ربک لبالمرصاد وغیرہ. یہاں تعبیر صاف لفظ اجماع کو نقل کیا. تو میاری بات ہے. اچھا آگے دیکھو. اجماع نمبر 10 مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا جمہور مفسرین. جمہور اجماع ایک چیز ہے. جمہور مفسرین نے یہی مطلب قرار دیا ہے کہ قرب سے مراد قرب علمی اور احاطہ علمی ہے. قرب مسافت مراد نہیں ہے. دودھ کیا دودھ پانی کا پانی. مطلب صاف ہو گیا نا. آگے سوال فلما تجلى ربه من تجلی سے ذات مراد ہے یا وصف و ذات مراد. جواب اصل میں یہاں یہ جو مسئلہ ہے یہ اس محاضرے کے ساتھ متعلق نہیں ہے لیکن ایک ساتھی نے ادھر سوال کیا تھا میں نے پھر جواب زبانی دیا تھا تو جو کاتب صاحب ہیں انہوں نے اس یہاں نقل کیا ہے. بہرحال یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ فلما تجلی ربہ میں تجلی سے مراد تجلی ذات ہے تجلی وصف. تو اس کا ایک جواب ہے ادھر چلو پڑھو. جواب تجلی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بطور وصف ہے اور قدیم ہے. البتہ یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ جب یہ وصف ہے اور قدیم ہے تو پھر اس کو میرے طرف دیکھ اصل میں ایک علمی مسئلہ ہے کہ اللہ کی تجلی کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے اور بھائی عبارت دیگر ہے ہم اللہ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کیفیات سے نقوش سے صورت سے پاک ہے حیات سے پاک ہے. تو کیا ہم اللہ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر تم کہو کہ نہیں تو یہ بات تو غلط ہے نفس الامر کی کیونکہ ائمہ نے ان کو دیکھا ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے اور 100 مرتبہ جب اللہ کو دیکھا تو میں نے کہا بما اتقرب الیک یا رب العالمین قال بتلاوت القرآن. اور اس طرح امام حنیفہ کے بارے میں آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور آپ مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا خوبصورت پگڑی باندھی ہوئی تھی اس کی نور چہرے سے نور نظر آ رہا تھا. حالانکہ اللہ کے لیے تو کوئی چہرہ نہیں ہے. چہرہ تو جسم کا خاصہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں یہ اللہ کی تجلی دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ تجلی. مشاہدہ تجلی کرتا ہے اور تجلی صورت کو قبول کرتا ہے. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی تحقیق کی ہے. تجلی صورت کو قبول کرتا ہے. تو اصل میں یہ تجلی کی صورت کو دیکھتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت پگڑی باندھی تھی یہ تھا یہ تجلی کی صورت کو دیکھتے ہیں. پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے
کہ اگر تجلی صورت قبول کرے تو اللہ کی تجلی بھی تو قدیم ہے، اور اس نے صورت کو قبول کیا تو صورت تو حادث ہے، یہ بات بھی تو غلط ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ من حیث الدال ہوتا ہے اور تجلی من حیث المدلول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ تجلی حلول کر گئی صورت کے اندر، یا صورت حلول کر گیا اللہ کے تجلی قدیمہ کے اندر۔ اور اس کی ایک تنویری مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، تو عالم ناسوت میں اس کا کیا تعبیر ہے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو علم ایک معنوی چیز ہے اور دودھ ایک عینی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علم چلا گیا اور دودھ کے اندر حلول کر گیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ دودھ دال ہے اور علم عالم ناسوت میں مدلول ہے، دال اور مدلول کا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تجلی مصور دیکھے تو وہ صورت دال ہے اور تجلی اس کے لیے مدلول ہے، تجلی قدیم ہے اور وہ صورت حادث ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کو جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ اس طریقے سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب سمجھ گئے نا؟ 1 کروڑ روپے کی بات ہے، آپ سمجھ گئے اس وقت؟ Tapos شوي لا پټکی والا دی ټول پټکی والا مولوی صاحب ته به پېښ وئ ته زما په خیال تجلیاتو کې ڈوب گئے یہ تجلیات کے اندر تھا، اس لیے میرے بات پوری سمجھ۔ تو آپ تھوڑے تجلیوں سے نکل آئیے، پھر میری تجلی والی بات کو سمجھ جائیں گے۔ بیب بند کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں لوگ اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ میں نے خوبصورت پگڑی میں دیکھے، خوبصورت داڑھی کے ساتھ دیکھا ہے، اللہ کے چہرے سے روشنی وہ پھوٹ رہی تھی، تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، یہ تو جسم کا حادثہ ہے۔ اس کا جواب یہ تجلی دیکھتا ہے، اور شاہ ولی اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ تجلی صورت کو قبول کرتا ہے، اور صورت کو قبول کرنا کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ تجلی جو قدیم ہے وہ صورت کے اندر حلول کر جاتا ہے، بلکہ وہ تجلی وہ مدلول ہوتی ہے اور صورت اس کے اوپر دال ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ خواب میں دودھ پیو تو یہ دودھ دال ہے، عالم ناسوت کے اس علم معنوی پر وہ مدلول ہے اس کی، یہ نہیں کہ علم حلول کر گیا یا دودھ علم کے اندر حلول کر گیا۔ تو اگر کوئی خواب میں اللہ کو دیکھے تو اصل میں یہ تجلی کو دیکھتے ہیں، اور تجلی مصور ہو سکتے ہیں، بہی معنی کہ وہ مصور دال ہوگا اور تجلی مدلول ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ چلو بڑی صاحب یہ محاضرہ تو ختم ہوا۔ اچھا